الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پیروی کرے، تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پس بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت اور ان کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اتنی نعمتوں سے نوازا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سال، اسلامی سال عطا فرمایا، اس کا اول مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اس کا آخری مہینہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ جب ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی قربانی سے کرتے ہیں، جب اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو وہ بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ لیکن دونوں قربانیوں میں فرق یہ ہے، ایک قربانی کہ جب اس کو ادا کیا گیا تو صف ماتم بچھ گئی، دنیا تاریخ اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور ایک قربانی امت محمدیہ بڑی خوشی سے ادا کرتی ہے۔ لیکن دونوں قربانی اسلام کے اندر ایک مایہ ناز تاریخ سے وابستہ ہیں۔ دونوں ہی قربانیوں کے اندر اسلام جو ہے ہر دفعہ زندہ ہوتا ہے، دونوں ہی قربانیوں کے اندر اسلام کی تاریخ ایک نئے رخ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آیت مبارکہ کا مطلب جو حج ادا کیا جاتا ہے اس کی آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ یہ سمجھیں کہ حج کہتے کسے ہیں؟ ہر شخص کی زبان پر ایک تمنا، ایک خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں، حج کریں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج کہتے کسے ہیں۔ اصولیات میں سے دیکھا جائے، حج کی تاریخ کو دیکھا جائے تو حج ایک ایسی عبادات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے وابستہ ہے۔ آپ حج کی جتنی عبادات ہیں، جملہ عبادات، صفا مروہ کی صحیح کرنا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا، اس کے علاوہ طواف کرنا کعبۃ اللہ کا، اس کے علاوہ رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، مینا میں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سنت ہیں۔ چلتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے، اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، تو جب بنیادیں حضرت ابراہیم کے سر سے بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دست مبارک اس تک نہیں جا رہا تھا، اینٹیں نہیں رکھی جا رہی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کا حکم دیا۔ پتھر لایا گیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے دستے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر نرم ہو گیا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک چھپ گئے، پائے مبارک چھپ گئے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں؟ آج تک ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک ہی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی،
اور काबतुल्लाह की तामीर फरमाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ी जहां पर आका अलैहिस्सलाम की उम्मत आज नमाज पढ़ती है। एक दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ी, वो अल्लाह ताला को इतनी महबूब पसंद आई, इतनी अदा उनकी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में हुक्म दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए महबूब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां नमाज पढ़ी वहां तुम भी अपने जाए नमाज की जगह बना लो। अब हजरत इब्राहीम आज तक नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं ना, एक ही दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां नमाज पढ़ी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया आज तक वहां नमाज पढ़ रही है। क्यों? इससे पता चलता है कि हज के जुमला इबादत अल्लाह ताला के हबीब, अल्लाह ताला के जो महबूब हैं उनके सुन्नत मुबारक है। जो भी आज हज के अंदर आप इबादत करते हैं वो सब अल्लाह ताला के महबूबीन से उनकी निस्बत है। ये तो मकाम इब्राहीम की बात। उसके बाद तवाफ को देख लें। काबतुल्लाह के नजदीक तवाफ जो है वो किया जाता है। इसके टोटल 7 चक्कर होते हैं। ये मैं आपको दोहरा रहा हूं, हर किसी को पता है, लेकिन जो बातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं वो शायद आपको ना पता हो। काबतुल्लाह के 7 चक्कर होते हैं। काबतुल्लाह के 7 चक्करों में से 3 चक्कर जो शुरू के होते हैं उसमें दौड़ना पड़ता है, उसमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बाकी 4 चक्कर जो हैं वो आहिस्तगी से लगाए जाते हैं। मेरा सवाल ये, 4 चक्कर आहिस्तगी से लगाए जाते हैं, बाकी शुरू के 3 चक्कर क्यों दौड़ा जाता है? वो भी 3 चक्कर आहिस्तगी से लगाए जाते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला के महबूब की सुन्नत है। वो कैसे सुन्नत है? वो ऐसे सुन्नत है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से यसरब मदीना की तरफ हिजरत करके गए। अब यसरब मदीना तो उसका नाम बाद में रखा गया, पहले उसे यसरब कहा जाता था। यसरब का माना है बीमारियों का गढ़, बीमारियों का गढ़। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से यसरब मदीना हिजरत करके गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह ये इस यसरब को मदीना बना दे, इसकी तमाम बीमारियों को किसी और शहर जोहफा की तरफ मुंतकिल कर दे। हमारे मदीना को जो है जैसे मक्का में बरकत रखी थी ऐसे इसके मुद्द में, इसके साहब में बरकत रख दे। अल्लाह ताला के हबीब की दुआ कबूल हुई, मदीना तैयबा जो है वो यसरब से मदीना बन गया। अब 7 साल के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्रा करने आ रहे हैं, काफिर कुरैश कहते हैं देख लो भाई यसरब जो बीमारियों का गढ़ है उसके मरीज आ रहे हैं, देख लेना ये कैसे सुस्ती से चलते हैं। काफिरों ने इजाजत दी उम्रा करने की। तो आका अलैहिस्सलाम अब मदीना से आ रहे थे, काफिरों ने समझा यसरब से आ रहे, यसरब बीमारियों का गढ़ है, देख लेना सारे कमजोर होंगे, हुजूर भी कमजोर होंगे, अबू बकर भी कमजोर होंगे, उमर उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम सब कमजोर होंगे, देखना यसरब के मरीज आ रहे हैं, कैसे सुस्ती से चलते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया जब तुम उम्रा करने जाओ तो काफिरों की तरह ऐसे चलना जैसे पहलवान अखाड़े में चलता है, ताकि उनको पता चले ये आज भी जैसे उस दिन कमजोरी नहीं थी इनको, उस दिन ये ताकत और तवाना थे, मजबूत थे, आज भी ये ताकत और तवाना है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काफिरों ने ये ताना दिया कि देखो यसरब के मरीज आ रहे हैं, अब देखना कैसे सुस्ती से चलते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को फरमाया ऐसे चलना जैसे जंग में मुजाहिद सामने दुश्मन को देख के चलता है, ताकि इनको पता चले ये आज भी अगर तुम्हारी इनसे जंग हो तुम्हें काटने के लिए काफी है। तो सवाल ये, उस वक्त 3 चक्कर शुरू में दौड़ना या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत करार दे दी गई। अब मेरा सवाल ये कि वो काफिर मिट गए, वो मुशरिकीन मिट गए, वो ताना देने वाले मिट गए, लेकिन आज तक सुन्नत पर अमल करते हुए हम उम्मत मोहम्मदिया शुरू के 3 चक्कर दौड़ते हैं, आखिर के 4 चक्कर आहिस्तगी से तवाफ करते हैं। क्योंकि अब तो ना अबू जहल की वो पार्टी रह गई, ना अबू लहब का जो है दबदबा रह गया, ना उमई रह गया, कोई काफिर आज ऐसा मौजूद नहीं जो मक्का में मौजूद हो और हमें ताना दे। देखो पाकिस्तान के मरीज आ रहे हैं या तुर्की के मरीज आ रहे हैं, कोई ताना देता है? कोई ताना नहीं देता। लेकिन सुन्नत यह है कि हुजूर ने जब उम्रा किया तो तवाफ करते वक्त हुजूर और हुजूर के सहाबा ने 3 चक्कर दौड़ के लगाए, 3 चक्कर ऐसे लगाए जैसे पहलवान अखाड़े में चलता है, 3 चक्कर मजबूत और तवानगी से लगाए, 4 चक्कर आहिस्तगी से लगाए, ताकि काफिरों को दिखाया जा सके आज वहां पर कोई काफिर मौजूद नहीं, लेकिन हुजूर की सुन्नत इतनी है कि हम भी 3 चक्कर दौड़ के लगाते हैं, 4 चक्कर आहिस्तगी से लगाते हैं। सुन्नत बन गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका किया, सुन्नत बन गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल इस दुनिया में इख्तियार फरमाया वो सुन्नत बन गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अकीदा इख्तियार फरमाया अपनी उम्मत को दिया वो सुन्नत बन गई। दीन इस्लाम तो है ही वही जो हुजूर की ज़बान मुबारक से निकला, फकत इशारे से सबकी निजात होती रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होती रही, जो शब को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात होके रही। यानी जो हुजूर के मुंह से निकला वो हो चुका। अब वहां पर कोई काफिर ऐसा मौजूद नहीं जो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ताना दे कि फुला मुल्क के मरीज आ रहे हैं, कोई काफिर ऐसा मौजूद नहीं है।
لیکن پھر بھی ایک طریقہ بن گیا، ایک عقیدہ، ایک سنت بن گئی کہ یہاں پر 3 چکر دوڑ کے لگانے ہیں، 1 چکر آہستگی، 4 چکر آہستگی سے لگانے ہیں۔ حضور نے عمل اختیار فرمایا، ہمارے لیے یہ چیز سنت بن گئی۔ یہ طواف کی بات۔ آگے آپ چلیں تو صفا مروہ کی صحیح آتی ہے، صفا مروہ کی صحیح آتی ہے۔ دوڑنا، صحیح کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں سعی، یا سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا رن، اس کو عربی میں کہتے ہیں دوڑنا، بھاگنا۔ اب یہ صفا مروہ کی صحیح کو بھی آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے کی حالت میں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے کو تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں آپ کہاں چل دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف مڑ کر اتنا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سبیل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور مرضی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خاتون اور بیگم جو صبر کی مایا ناز جن کی مثال تھی، انہوں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لخت جگر کو نہ کوئی وہاں پر آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ حوض ہے، نہ تالاب ہے، کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں، پرندہ پر جہاں نہیں مارتا۔ وہاں خلیل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنے لخت جگر اور اپنی خاتون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاتون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب خاتون کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے شیر خوار کی حالت میں، بچے سے کہاں صبر ہوتا ہے؟ اس بچے کو جب پیاس نے ستایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا جاگی، وہ دوڑی صفا کے اوپر دوڑی، دیکھا کہ کہیں دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی کا نشان نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی سبیل نظر آ جائے جہاں سے میں پانی لے آؤں اور اپنے بچے کو پلاؤں، اس کی پیاس کو ختم کروں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پر چڑھتی ہیں، صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، مروہ پر جا کر دیکھتی ہیں دور دراز کوئی قافلہ، کوئی نشان، کوئی علامت نہیں ہے۔ مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف ایسے 7 چکر پورے کرتی ہیں۔ ان 7 چکروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاتون اور بیگم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ کیوں دوڑتی ہیں؟ تاکہ لخت جگر کی پیاس بجھائی جائے۔ میرا سوال یہ، وہاں تو آج مٹکے کے مٹکے آب زمزم کے موجود ہیں، وہاں تو آج صفا مروہ کے پاس کولر رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈرم موجود ہیں، آب زمزم کا مایا ناز پانی بہتا ہوا موجود ہے۔ آج وہاں پر حاجی کس کی تلاش، کس کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ آج وہاں پر عمرہ کرنے والے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ اس وقت تو وجہ صاف سمجھ میں آ رہی ہے، صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت ہاجرہ ایک ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ آج اگر حاجی دوڑتے ہیں، آج اگر عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں تو کیوں دوڑتے ہیں؟ یہ اسی لیے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے محبوبین جس چیز کو اختیار فرما دیں اس چیز کو امت محمدیہ کو اختیار کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ تو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم میں سے جو شخص عمرہ کرے گا، حج کرے گا، صفا مروہ کی صحیح اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا دم لازم ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا اس کا حج اور عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبین میں سے، اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین جب کسی چیز کو اختیار فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس امت کو، امت محمدیہ کو اس چیز کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، آپ کو پتہ چلے گا جو آپ پتھر مارتے ہیں شیطان کو، جس کو حجاج کرام کی زبان میں رمی کہا جاتا ہے، رمی الجمار، منع میں جب آپ پتھر مارتے ہیں شیطان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کوئی خوبصورت بلڈنگ اگر کھڑی کر دی جائے، کوئی ستون کھڑے کر دیے جائیں، اس کو گزرتا ہوا شخص ایسے ہی راستے سے کوئی اینٹ اور پتھر اٹھا کر مارنے لگ جائے تو لوگ کہیں گے اس کا شاید دماغ کھٹکا ہوا ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، ایسے ہی پتھر مار رہا ہے، ایسے ہی پتھر مار رہا ہے، پاگلوں والے کام۔ تو یہ جو پتھر راستے سے گزرتے ہوئے 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان 3 ستونوں پر پتھر مارنے کی کیا سبیل ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت ہے۔ تو حج مکمل ایک اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سنت ہے، جملہ عبادات اللہ تعالیٰ کے محبوبین نے ایک دفعہ کی، لیکن وہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم بتا دیا کہ یہ میرے محبوبین نے اگرچہ ایک دفعہ کی، لیکن نسبت کی وجہ سے تم نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے بلوغت کی عمر سے تجاوز کر چکے، جوان ہو چکے ہیں، خوبصورت ہو چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے. مشہور واقعہ، اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے. اختصاراً پیش کروں گا. اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے والد گرامی، اے والد ابا جان، آپ کر دیجیے. قرآن کہتا ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ میری طرف سے رکاوٹ نہیں پائیں گے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ علامہ اقبال سے بھی پوچھ لیجئے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ اور اسماعیل علیہ السلام کہاں سے یہ آداب اور یہ فرزند اور یہ احترام اور یہ سلیقے، یہ طریقے کہاں سے سیکھ کر آئے؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے کی حالت میں اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے. تو چلتے ہیں، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چلتے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، منام میں لے کر جاتے ہیں. منام میں ہی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اور منام میں ہی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حاجی بھی منام میں قربانی پیش کرتے ہیں. حج جو ہے مکمل عبادات، جو ہے جملہ عبادات ہے ساری حضور اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چلتے ہیں قربان کرنے کے لیے. قربان کرنے کے لیے چلتے ہیں، راستے میں ایک مقام پر شیطان آتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ کوئی راستہ ہے، یہ کوئی سوچ ہے؟ اپنے بیٹے کو، یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، بڑا ہو کر تمہارا سہارا بنے گا، جوان بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تمہیں کوئی وسوسہ آیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی خواب نہیں، کوئی خیال نہیں، یہ تمہاری جو ہے ایک وسوسہ خیال ہے، یہ کوئی تک بنتا ہے، جوان بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، شیطان کو لگا دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، شیطان کو لگا دیا. چل دور ہو، دور ہو جا، دفع ہو جائے یہاں سے. پھر تھوڑا آگے لے کے چلے دوسرے مقام پر جہاں پر دوسری دفعہ شیطان کنکریاں مارتے، وہاں پر شیطان پھر آ گیا. اس نے کہا چھوڑ دو بیٹے کو، جوان بیٹا ہے، بڑا ہو کر سہارا بنے گا، یہ کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، پتہ چلتا ہے جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہو، یہ کوئی وسوسہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل، انبیاء علیہ السلام کی عقل کامل کل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو کہاں شیطان کا ایک وسوسہ خیال پیدا ہو سکے؟ یہ تو ہم انسانوں کے اندر، ہم جو ہے گناہگاروں کے اندر ہم پر شیطان کا وسوسہ غالب ہے. انبیاء علیہ السلام اس سے پاک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر اٹھایا، شیطان کو چپکا دیا، لگا دیا. شیطان کو پھر فرمایا ادفع، دور ہو جا، دفع ہو جا، مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. پھر تیسری دفعہ چلے، شیطان پھر آ گیا، پھر یہی سلسلہ ہوا، پتھر اٹھایا، شیطان کو لگا دیا. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر آج جب حاجی گزرتے ہیں اس راستے سے، وہی 3 جگہ جہاں پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، آج کسی حاجی کو نہیں ملتا. یا کسی نے دیکھا ہے شیطان کو وہاں پر؟ کسی نے نہیں دیکھا. شیطان جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو، جہاں پر شیطان نے روکا تھا کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کا کیا تک بنتا ہے، کوئی سمجھدار شخص اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، لگا دیا. اب کسی حاجی کو شیطان وہاں پر قربانی کرنے سے نہیں روکتا. یہ یادگار بنا دی جا چکی ہے. جہاں پر 3 دفعہ شیطان بنا تھا، ملا تھا، وہاں پر 3 ستون، 3 عماد کھڑے کر دیے گئے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، پتھر ماری تھی. اے حاجیو، اب تم اس راستے سے گزرتے ہو، تم بھی یہاں سے گزرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں پر شیطان کسی کو نظر نہیں آتا. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ نظر آنے کے بعد وہ شیطان کسی کو نظر نہیں آیا. لیکن پتھر آج بھی کھائے جا رہے ہیں، پتھر آج بھی اس کو لگتے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیل کی سنت ہے. جب اللہ تعالیٰ کے خلیل کی سنت ہے، وہاں سے چلتے چلتی ہزاروں سال پہلے دیکھے گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا. جتنے انبیاء علیہ السلام سب پر حج فرض تھا، سب پر حج فرض تھا، سب نے حج کیا. سب جو ہیں ہزاروں کروڑوں اربوں سال پہلے اس شیطان کو پتھر مارتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ سنت قرار دے دی گئی، ایک سنت بنا دی گئی. اور جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں اپنے بیٹے کو لٹا دیا قربانی کرنے کے لیے. کس نے سکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزند دی؟ کس مکتب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی کہ جب باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے تو اسماعیل آپ فرمانا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کسی پیر کسی کتب غوث کے پاس نہیں بیٹھے، پھر کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، میرے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ ایک بڑا واقعہ، ایک تاریخ قائم کر دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ پھر خدا کی قسم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، قرآن مجید فرقان حمید میں مفصل واقعہ ہے، بیٹے کو لٹایا، بیٹا جو ہے وہ سکون سے لیٹ گیا۔ ہماری طرح کوئی اور اگر انسان ہوتا اس کو اگر گالی گلوچ یا ہاتھا پائی کر دیا جائے تو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک گالی دے دی جائے تو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرزندیں دیکھیں، آدابی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر اتنے عمل پیرا ہیں کہ خود لیٹ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ابا جان میری طرف سے کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، چھری تیز کر کے جیسے چلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تجھے آزمائش کی اور تو اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف فدیہ بھیج دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے قربانی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب قربانی ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، ایک دفعہ کی، ایک دفعہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کیا۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا اور اس کو مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ایک وسوسہ گزرا نہیں، مکمل ارادہ کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس پر عمل بھی کیا کہ بیٹے کو میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی سبیل میں قربان کر کے رہنا ہے۔ جب یہ ارادہ کر لیا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو کتنی ادا پسند آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا، اور فدیہ بڑے دمبے کے ساتھ دیا، اور اس قربانی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج امت محمد یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں قربانی کرتے سنت زندہ کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک مزے کی بات یہ، لطف کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا۔ کس نے؟ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا۔ سوال یہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے تھے، بیٹے کس کے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اور قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ باپ کو فدیہ دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا۔ حالانکہ فرما سکتا تھا ابراہیم تم نے فدیہ دیا، نہیں، اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے فدیہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا، اور یہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوا۔ لیکن سوال یہ کہ باپ کو فدیہ دینا چاہیے تھا، وہ کیوں دینا چاہیے تھا؟ مفاد باپ کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے، ان کا نکاح ہوا، آگے نسل پھیلتی، ان کی نسل سے آقا علیہ السلام پیدا ہوتے، آقا علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی، تو مفاد کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا فائدہ تھا، ان کی نسل آگے بڑھی، ان کے بیٹے کو جو ہے قربان کرنے سے روکا گیا، بچا لیا گیا، تو فدیہ دینا کس پر بنتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام پر بنتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا، ابراہیم تم نے نہ دیا، ہم نے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ فدیہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، یہی وہ اسماعیل ہے جن کی طرف سے آقا دو جہاں تشریف لانے والے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فدیہ دیا۔ فدیہ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شان محبوبیت حضور کی شان کو واضح کرنے کے لیے فدیہ دیا، اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میں فدیہ دے رہا ہوں اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے محبوب تشریف لائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آخر دو جہاں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، جن کی وجہ سے کون مکان شمس و قمر بنائے گئے، جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنائے گئے، جن کی وجہ سے یہ تمام جہان بنایا گیا، وہ تمام جہانوں کے مالک کی حبیب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں تو فدیہ بھی اسماعیل کا ہم دیں گے، تو فدیہ بھی اسماعیل کا ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا، لما لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الشمس والقمر، اے محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمان سورج کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ابن عساکر بڑے بڑے علماء نے حدیث لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا لولا کا ما خلقت الشمس والقمر، آپ نہ ہوتے تو سورج چاند پیدا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو سورج چاند کو پیدا نہ کیا جاتا، ہوا پیدا نہ ہوتی، ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے۔ تو یہ حج جملہ عبادات جو آج حج کیا جاتا ہے، یہ جملہ عبادات اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سنت ہے، جملہ عبادات اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا ایک طریقہ کار جو زندگی میں ایک دفعہ کیا گیا، لیکن اتنی پذیرائی اور اتنی محبت اتنی محبت کی نگاہ سے اسے دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سنت کے ساتھ ساتھ ہم پر جو ہے وہ سنت قرار دے دیا گیا، ہم پر جو ہے وہ اس کو سنت کا درجہ دے دیا گیا۔
ہر واقعہ ایک دفعہ ہوا، ہر واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین نے ایک دفعہ کیا. ہر سال کوئی یہ واقعہ نہیں کرتا رہا. اس کے بعد ہر واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن اس میں نسبت اولیاء اللہ کی تھی، اس میں نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی تھی. نسبت یہ بڑی چیز ہے. ایک ہی اگر اینٹ آپ مسجد کے باہر لگائیں، آپ کو ایک مثال سے سمجھانا واضح کرتا ہوں، ایک ہی اینٹ اگر آپ مسجد کے باہر لگائیں، وہی اینٹ اسی جنس کی، اسی نوع کی، اسی کیٹیگری کی، اسی کمپنی کی اگر آپ مسجد میں لگائیں تو دونوں اینٹوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس اینٹ کو آپ چپلوں سے رونگتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے گندگی لگ جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر وہی اینٹ لگا دی جائے تو وہ اینٹ جو ہے وہ بہت فضیلت والی ہو جاتی ہے. اس کے اندر بندہ چپلوں سے گندگی تو دور کی بات، چپل سے چلنا گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ اینٹ بنا دی گئی ہے، اس کے فرش کے ساتھ اس کو نسبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اینٹ کی بڑی فضیلت ہو گئی ہے. یہ در و دیوار اگرچہ اس سے بہتر گھروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ دروازے، یہ کولر، اس سے بڑی چیزیں، یہ جالیاں، اس سے پنکھے، یہ چھتیں، اس سے خوبصورت جو ہیں وہ گھروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی فضیلت کے آگے گھروں کے در و دیوار، گھروں کی جو چھت ہیں، گھروں کی جالیاں ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. گندے ہو جائیں تو گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی صاف کرنے کی، لیکن یہاں پر ان کو ایک ہلکی سی آلودگی گوارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زینت ہے یہ. تو نسبت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے 2-3 مسائل بھی بیان کیے تھے. یہ حج کیا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حج جو ہے وہ ہے ہی عبادات کا نام، لیکن یہ وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین نے کی، ان کی طرف سے ہم پر جو ہے سنت بنا دی گئی. یہ وہ محبوبین. اب پچھلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی بھی سنتے چلے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا تھا. وہ مسئلہ کیا بیان کیا تھا؟ جانوروں کی عمروں کے لحاظ سے، کہ بکرے کے لیے جو عمر ہونی چاہیے وہ کم از کم 1 سال ہو. 1 سال سے کم جو ہے بکرے کی عمر اگر قربانی کے لیے پیش کیا جائے درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر گائے یا بھینس یا ان کی جنس سے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو. اونٹ کے لیے 5 سال ہو. یہ قاعدہ متفق ہے. کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہی عمریں جانوروں کی ہیں، ان سے کم عمریں ہوں گی تو قربانی درست نہیں. اب چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی. یہ بھی مسئلہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی درست نہیں. دیہات میں ہو سکتی ہے، شہروں میں درست نہیں. شہر میں جب تک عید کی نماز نہ ہو قربانی درست نہیں. تو ایک دیہاتی، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی. قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری قربانی درست نہیں، تمہیں صرف گوشت کے سوا کچھ نہیں ملا. مفہوم بیان کر رہا ہوں. صحابی کہنے لگے حضور پھر اب کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا دوسرا اگر جانور ہے تو قربان کرو. دوسرا اگر جانور ہے تو قربان کرو. صحابہ کرام فرمانے لگے حضور جنہوں نے قربان کیا تھا انہوں نے فرمایا حضور 1 سال کا وہی بکرا تھا جو میں نے آپ کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربان کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں قربانی درست نہیں. ہاں، ایک 6 مہینے بکری کا بچہ موجود ہے، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ موجود ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. اگر کہتے ہیں تو اس کی قربانی کر دیتا ہوں. یہاں شریعت تو کہتی ہے، امام ابو حنیفہ اور ائمہ 4 یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کیا، اگر 1 سال سے 1 دن کا بچہ قربانی کا کم ہو تو اس کی قربانی ہی درست نہیں. یہاں پر تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 1 سال سے 1 مہینہ بھی بچہ کم ہو عمر کے لحاظ سے، اس کی توانائی اور قدرت کے لحاظ سے، پھر بھی اس کی قربانی درست نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا کہ 6 مہینے کا بچہ تم قربان کرو. ہاں، قیامت تک کے لیے یہ راستہ صرف تمہارے لیے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضور جس کو چاہے جو عطا کر دے. قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. پتہ چلتا ہے کہ حضور بھی دیتے ہیں. قرآن یہی بیان فرما رہے ہیں نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو. فخذوہ ایسے پکڑو مضبوطی سے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکیں، جس چیز سے منع کریں، رکنے کا حکم ارشاد فرمائیں، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ حضور بھی کچھ دیتے ہیں. حضور چاہے تو عطا فرما دے، چاہے تو واپس لے لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں مبارکہ یہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اتنی حدیث تو سارے بیان کرتے ہیں، اتنی حدیث تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے بیان کرتے ہیں.
اگلا حصہ کچھ لوگ ہضم کر جاتے ہیں، وہ کیا؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جب حج فرض ہوا، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کی سنت سے ہی جملہ عبادات اب پر آتا، ہم پر واجب اور فرض کی گئی۔ ہم نہ جانتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور حکم نہ بیان فرماتے، حضور نہ بتاتے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم میں سے کس کو پتا تھا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ اگر حضور ہمیں نہ بتاتے اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ اس دنیا میں موجود ہے جس نے تمام جہاں کو پیدا کیا، اگر حضور نہ بتاتے آپ بتائیں کس کو معلوم ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا؟ یہ دین اسلام اگر حضور نہ پھیلاتے، صحابہ کرام بعد کے نہ پھیلاتے، تو کون بتا سکتا تھا کہ دین اسلام میں قربانی ایسے ہے، حج جیسے ادا کرنا ہے، روزہ زکوٰۃ نماز ایسے ادا کرنی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ صرف عبادات اور جملہ عبادات، دین اسلام تو ہے ہی وہی جو حضور کی زبان مبارکہ سے ادا ہو گیا۔ جب حج فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں۔ سنیے، جمعۃ المبارک کا خطبہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے درمیان میں فرمایا، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ کرام، تم پر جو ہے وہ زندگی میں حج فرض کیا گیا ہے، تم پر جو ہے وہ حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دلچسپ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور جمعۃ المبارک کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ تم پر جو ہے وہ حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہر سال فرض کیا گیا ہے۔ صحابی کا سوال نہایت زبردست تھا، بہت اچھا سوال تھا۔ صحابی نے فرمایا حضور ہر سال فرض کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پوچھا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پوچھا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ صحابی نے پوچھا، اقرا بن حابس ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا حضور کیا ہر سال فرض کیا گیا؟ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو خدا کی قسم ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے۔ ہر دفعہ اگر فرض کیا جائے تو پھر انسان پریشانی کا، حرج کا شکار ہو جائے۔ ہر دفعہ اگر کسی کے پاس اتنے وسائل اور اتنی دولت، اتنی شان و شوکت نہ ہو، اس پر ہر سال حج فرض کر دیا جائے تو اس پر ایک حرج، ایک تنگی واقع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری زبان مبارکہ ہاں کہہ دیتی تو اے صحابی ہر سال تم پر حج فرض کر دیا جاتا۔ یعنی حضور کے ہاں کہنے کی دیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، یہ سارے وہ اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حج بنا، زکوٰۃ بنی، روزہ بنا، نماز بنی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نماز کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہے عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ بیٹے سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں نماز کا تو حکم موجود ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ حضور نے بھی بیان فرمایا اے صحابہ تم پر دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا فرض ہے، حضور نے بھی بیان فرمایا، لیکن مسافر کی نماز کا ہمیں کوئی طریقہ نہیں پتا، یہ رکوع سجود کا ہمیں کوئی طریقہ معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں رکوع کیسے کرنا ہے، گھٹنوں تک جھکنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، زمین تک اپنی پیشانی کو اچھے طریقے سے ٹکانا ہے، پیشانی اور ناک کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کھولنا ہے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے، ان کا منہ قبلہ کی طرف کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ صحابی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور قرآن مجید کے اندر صرف نماز کا حکم موجود ہے کہ نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میرے پیچھے نماز پڑھو، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایسے نماز پڑھو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تمہاری نماز بھی ایسے قبول ہو جائے گی۔